بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 18 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ یہ دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں ہم سورہ یونس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ذکر ہو رہا تھا کفار کا کہ جو ایمان لانے کی بجائے مختلف طرح کے بہانے پیش کرتے ہیں اور مختلف طرح کی باتیں بنا کر ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت دی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا تو بجائے اس کے کہ لوگ تسلیم کریں، مان لیں، مختلف طرح کے تقاضے انہوں نے شروع کیے۔ آپ یہ کر دیں، آپ ایسا کر لیں، آپ یہ معجزہ دکھائیں، قرآن ہمیں اترتا نظر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنی عمر مبارک کے بارے میں ان سے استفسار کیا کہ ایک عمر کا حصہ تمہارے درمیان گزرا ہے، اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان کی جو نہ سمجھ والی بات تھی، سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو صاحب عقل بھی سمجھتے تھے، صاحب دانش بھی کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے اور یہ بت ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، یہ ہمیں اللہ سے بخشوائیں گے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے علاوہ کسی کی عبادت کی اجازت نہیں دی، پھر انہوں نے اپنی طرف سے یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ کہاں سے بنا لیا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، ان چیزوں کی جو نہ تو ان کو نقصان پہنچاتی ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ ان کو کوئی نفع دے سکتی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی یہ جو بت ہیں اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، ارد گرد کے مشرکین تھے، وہ اللہ کے بارے میں تو یہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی اللہ ہے، یعنی بہت سارے کفار ایسے بھی تھے کہ جو اللہ کا ہی یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کفار کی ایک ایسی تعداد بھی تھی کہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ ہے۔ یہ بت جو ہے وہ ہم ان کو ڈائریکٹ اللہ نہیں سمجھتے، ہم اللہ کے سفارشی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کرنا گویا اللہ کی عبادت کرنا، ان کی تعظیم گویا اللہ کی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی کہ جن کی عبادت کی اجازت دی گئی ہو، اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت دی ہو، اور تم نے ان کو جو سفارشی بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہاں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ بت اللہ کے سفارشی ہیں؟ یہ تو نہ نقصان پہنچا سکتے نہ نفع، یہ تو بے جان پتھروں کے بنائے ہوئے یا دیگر چیزوں کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، یہ کیسے تمہارے سفارشی ہو سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ قل، محبوب ان سے پوچھئے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو نہ وہ جانتا ہے آسمان میں نہ زمین میں، یعنی اللہ کے علم میں آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لائق ہو سکے، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی عبادت کے لائق ہو سکے اور اللہ نے ان کو سفارشی بنایا ہو، تو ایسی تو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، تو تم اس کو کیسے سفارشی بنا سکتے ہو؟ سبحانہ، ان کی اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے
جس کو تم اس کا شریک بناتے ہو. اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کی ذات ان سے بہت بلند ہے. یعنی یہ تو ایک عام انسان، وہ بھی کم جو بت ہیں ان سے تو ایک عام انسان بھی بہتر ہے. یعنی کم سے کم وہ علم حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے اختیارات رکھتا ہے، وہ آ جا سکتا ہے، اٹھ بیٹھ سکتا ہے. یہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے. انسان سن سکتا ہے، بول سکتا ہے، یہ بت وہ بھی نہیں کر سکتے. تو تم ان کو کیسے اللہ کا سفارشی بناتے ہو؟ اس لیے ان کے اس عقیدے کو روکا گیا اور اس عقیدے کا رد کیا گیا. یہاں ایک اہم بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. ہمارے یہاں خلط مبحث ہوتا ہے، چیزوں کو مکس اپ کیا جاتا ہے، اور مکس اپ کر کے جو نظریات اور عقائد درست ہیں ان کو غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا یہ آیہ مبارکہ بتوں کے متعلق نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں. دوسرا، اللہ نے جن کو سفارشی نہیں بنایا ان کو یہ سفارشی بناتے ہیں. یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں کیونکہ یہ بے جان بت ہیں. بعض لوگ ان آیات مبارکہ کو جو بتوں سے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی معاملات کو وہ کہ دیکھے اللہ کہتا ہے کوئی سفارشی نہیں، بھی اللہ نے جو فرمایا ہے یہ بتوں کے متعلق فرمایا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی ذکر فرمایا ہے کون ہے جو اللہ کے بارگاہ میں سفارش کرے الا باذنہ. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، من یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، لیکن ساتھ فرمایا الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت کی، سفارش کی ایک پوزیشن موجود ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. بہت معروف روایت، آپ اس کو سنتے ہیں بلکہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اذان سنتا ہے، اذان سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھے اور میرے لیے مقام محمود کی اور مقام شفاعت کی دعا کرے، میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں. تو ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. اور ورزقنا شفاعتہ، ہمیں ان کی شفاعت عطا فرما. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت کی بات بہرحال ہے، لیکن کس کی ہے؟ وہ اللہ کے بندوں کی ہے. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور سب سے پہلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل یا پرسوں کے درس میں نے ایک حضور کی حدیث بیان کی تھی جو حدیث شفاعت ہے، اور یعنی تواتر کے حد تک متواتر. ایک ہوتی ہے نا صحیح حدیث، صحیح حدیث سے بھی جو اوپر والا ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے نا، سب سے بلند درجے کی حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. تو حدیث متواتر جو ہے وہ شفاعت والی حدیث ہے. اس کا مطلب ہے عقیدہ شفاعت درست ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی اور رسول یعنی جن کو اللہ نے اختیار دینا ہے ان کے متعلق ہے. یہ جو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا اور جن کی شفاعت کا اللہ نے رد فرمایا، وہ بتوں کے بارے میں جو اللہ کے شریک بنائے جاتے تھے، جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی تھی. ہم میں سے کوئی شخص بھی، کوئی بھی مسلمان نہ کسی نبی کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی رسول کی عبادت کرتا ہے، نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی عبادت کرتا ہے، اور نہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے. بلکہ یہ جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور عبادت صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے. اس لیے یہ جو نظریہ اور جو خیال اس کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور فرق کرنے کی ضرورت ہے دونوں چیزوں میں. وما كان الناس الا امة واحدہ، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت. فاختلفوا، انہوں نے پھر اختلاف کیا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین نازل فرمایا تھا وہ ایک ہی دین تھا، پھر لوگوں نے اپنی اپنی مرضی سے اختلاف کیا، اپنے اپنے نظریات بنا لیے، کوئی کسی طرف نکل گیا، کوئی کسی طرف نکل گیا، اختلاف کر لیا. ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر بات پہلے اللہ کی طرف سے نہ ہو چکی ہوتی،
من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے رب کی طرف سے اگر یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، فیما فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس میں وہ تفریقہ ڈال رہے ہیں. یعنی اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو مہلت دی جائے اور ایمان کی طرف آ جائیں، پھر ان کو سزا اور جزا کا جو حتمی اختیار ہے، یعنی حتمی اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، وہ قیامت کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم اور جنت کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. دنیا میں مہلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ. اگر ایسا نہ ہوتا تو جیسے وہ شرک کریں اللہ ان کو ہلاک کر دے، جیسے وہ غلط نظریہ رکھیں اللہ ان کو ختم کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دینے کا ایک اہتمام فرمایا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے آیت نازل ہو جاتی. فقل، فرما دیجئے، انما الغیب للہ، غیب تو اللہ کے پاس ہے. فانتظروا، تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے تمہارے ساتھ، تم بھی انتظار کرو. کہتے ہیں جی کوئی ہمارے سامنے کوئی نشانی اترے، جس طرح قرآن کی آیت کے متعلقہ ذکر کیا گیا، بلکہ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے اترتا ہوا قرآن نظر آئے اور ہمارے سامنے فرشتہ آتا ہوا نظر آئے، یہ اللہ کا کلام، اور وہ آ کے بتائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تب مانیں گے. آپ کوئی نشانی دکھائیں. اللہ کے حضور نے معجزے دکھائے، لیکن اس کے باوجود کبھی کوئی اپنی مرضی کا معجزہ، ہر ایک بندہ آ جاتا ہے کہ مجھے یہ دکھائیں، مجھے وہ دکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ جو چیزیں تمہیں دکھا رہا ہوں وہ تمہارے لیے بہت ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر ایک شخص کے تقاضے پر ان کو معجزہ دکھایا جائے پھر بھی وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب آئے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کی جو طبیعت تھی، آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مہلت ملے، اور ہو سکتا ہے ابھی نہیں سمجھ رہے، بعد میں سمجھ جائے. اس لیے حضور نے ہمیشہ ان کے لیے خیر کی دعا کی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہدایت کی دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ.